نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، وہاں اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ اس ہستی نے اس قرآن کی روشنی میں جن کی تربیت کی، جن کا تزکیہ کیا، ان ہستیوں کو تو اللہ ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے مومنوں کے ایمان کا مقیاس و میزان اور معیار قرار دیا۔ ان ہستیوں میں سب سے پہلے صف اول کے ایمان والے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو پہ اپنی کل کائنات قربان کرنے کے لیے تیار ہونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو جہاں وفا کا استعارہ تھے وہاں امت کے دیگر افراد کو یہ سمجھا گئے کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی اور شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مرد کمال تھے کہ جنہوں نے اپنے مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40,000 درہم خرچ کیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے روضۃ من ریاض الجنہ ریاض الجنہ کی جگہ خریدتے وقت کہا کہ میرا پیسہ اس میں لگنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ 7 غلاموں کو آزاد کرنے والے ہیں، جن میں ایک وہ غلام ہے جس کو خرید کے آزاد خود کیا، لیکن عظمت اس غلام کی یہ ہے کہ وہ چلتے زمین پہ ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اس لیے بلال جب آیا کرتے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے بلال سیدنا، بلال تو ہمارا سردار ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 104 احادیث کو بیان کرنے والے جلیل القدر صحابی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مصلی نبوی پہ کھڑے ہو کے 17 مرتبہ صحابہ کرام کو نماز پڑھانے کا موقع ملا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے صرف خود نہیں بلکہ پورے گھرانے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت میں تعاون کیا، اور جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا مال اپنے ساتھ رکھ لیا کہ محمد مصطفیٰ پہ خرچ کرنا ہے۔ اس امت میں سب سے پہلے مومن، اس امت کے سب سے پہلے محب رسول، اس امت میں سب سے پہلے محب آل رسول، اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر اور حضر کے ساتھی، اس امت میں سب سے بڑے پیکر صدق و وفا، اس امت میں سب سے بڑے سالار، اس امت میں سب سے بڑے غازی و مجاہد، اس امت میں سب سے بڑے فاتح، اس امت میں سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے، اس امت میں سب سے پہلے
منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرنے والے، اس امت میں سب سے پہلے مصلی نبوی پہ کھڑے ہو کے امت کی امامت کروانے والے، اس امت میں سب سے پہلے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہیں اس امت میں خلیفہ اول بلا فصل اگر ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ہیں۔ اس امت میں واحد صحابی جو خود بھی صحابی، جن کے والد بھی صحابی، جن کے بیٹے بھی صحابی، جن کی بیٹیاں بھی صحابی، جن کے پوتے بھی صحابی، ان کے نواسے بھی صحابی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ ہیں۔ بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے سے مجھے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس امت میں سب سے پہلا مسلمان خوش نصیب کون ہے؟ وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بینگ اے مومن، مجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، روئے زمین پر سب سے پہلے ایمان لانے والا وہ خوشبخت بختور کون تھا؟ وہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیت اللہ پر جب ہاتھیوں کو لے کے ابرہہ نے حملہ کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور عام الفیل کے 2.5 سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اول من اظہر الاسلام 7 رسول اللہ وابو بکر وعمار وامہ سمیہ وصہیب وبلال والمقداد۔ اس امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستیوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر عمار بن یاسر ہیں، پھر ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جس امت کی سب سے پہلی شہید عورت ہے، پھر ان کے بعد صہیب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، لوگو الست اول من اسلم، تمہیں یاد نہیں کہ سب سے پہلے کائنات کی عظیم ہستی پر اسلام لانے والا کون تھا؟ وہ میں ہی تو تھا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے بول اٹھے، اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل خير البرية أتقاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بما حمل والثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل۔ جب کبھی جی چاہے کہ اسلام کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے
تو میرے بھائی مضبوطی سے اس بات کو سمجھ لینا، پہلا نام تاریخ کے اندر ملے گا جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ تاریخ کی کتاب ہو جو صحیح اسلام کی تاریخ بتائے، محمد مصطفیٰ کے بعد نام نظر آئے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نظر آئے گا، کیونکہ اس امت میں ان سے بڑھ کے نہ کوئی عدل والا آیا، نہ کوئی متقی آیا، اور نہ ہی وفاداری کرنے والا آیا، اور یہی وہ ہستی ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے دنیا میں بھی سفر اور حضر میں اپنے پیغمبر کے ساتھ رکھا، اور قبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ ہی بنی۔ یہی وہ ہستی ہے جن نے سب سے پہلے تصدیق کی مہر ثبت کی، میں ایمان لاتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول۔ قرآن و حدیث نے ان کے 7 القاب بیان کیے۔ صحابیت کا شرف پانے والے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ثانی اثنین، جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، مال لیا، ساتھ چل دیے، اور کیا ہی خوبصورت یہ رویہ ہے، جب ظہر کے وقت اللہ کے رسول تشریف لائے کہ ہجرت کی اجازت ملی ہے، سوال کرتے ہیں الصحبہ، اللہ کے رسول میں بھی ساتھ جاؤں گا؟ قال نعم، ابو بکر تم میرے ساتھ ہوگے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے رونے لگ گئے کہ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا۔ راستے میں چل رہے تھے، کبھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے۔ کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کوئی دشمن حملہ آگے سے کرے تو میں آگے ہوں، کوئی پیچھے سے کرے تو مجھ پہ حملہ ہو، آپ پر کچھ چیز نہ پہنچے۔ ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن کے آنے والا جب اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا تو اس کو امان نامہ لکھ کے دینے والے بھی ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ اگر اس پیغمبر کی آپ مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی مدد تو کی نا۔ مکے والوں سے تنگ آ کے جب ہجرت کی تو غار میں جانے والے یہ دو لوگ تھے، کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت کی سب سے اعلیٰ ہستی
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہونے سے پہلے گزارش کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کچھ وقت دیجئے، میں ذرا غار کو چیک کر لوں کہ موذی چیز نہ ہو۔ کس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے تڑپ رہے ہیں، سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، اور غار کے اندر سید المرسلین قائد المرسلین آرام کر رہے ہیں، اور آپ نے سر مبارک رکھا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر چاند کو بھی دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف بھی دیکھتے ہیں، اور آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، اے آسمان کے چاند، تجھ میں تو داغ دھبے ہیں، اس زمین کے چاند میں تو اللہ نے کوئی داغ دھبا نہیں رکھا۔ وَكَأَنَّ الْقُرْآنَ يُفْتَحُ فِي الرَّحْلِ، اور وہ کہا کرتے تھے اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کو بنایا اتنا پیارا ہے، جیسے خوبصورت قرآن کا نسخہ رحل میں کھول کے رکھا جائے، اللہ ذوالجلال نے کس طرح اپنے پیغمبر کو خوبصورت بنایا۔ اس وقت پتا چلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ دشمن پہنچ گئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے صدق و وفا کے پیکر کو کہا، لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ سے ایک دن کہتے ہیں، کسی کو سورۃ توبہ یاد ہے؟ پڑھنے والے نے سورۃ التوبہ کی تلاوت کرنا شروع کی، جب اس آیت پہ آئے تو رونے لگ گئے، کہا یہ ثانی اثنین، یہ غار میں جو دوسرا انسان تھا کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی کے ساتھ، وہ میں ہی تو تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق، جن کو تیسرا لقب صدیق کا ملا، معراج کے موقع پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اسراء 40 دن کا سفر آنن فانن مکمل کیا گیا، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر معراج رات رات میں ہی مکمل ہوئی۔ صبح ابو جہل کو جب یہ خبر ملی کہ سنا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ رات کو آسمانوں کی سیر ہوئی، تو مذاق کرنے پہ اتر آیا، دوڑتا ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کیا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ رات رات میں کوئی 40 دن کا سفر کر کے بیت المقدس پہنچے؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مسکرایا، کیا ہو سکتا ہے کہ راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا لگا کے کہتا ہے جانتے ہو کون کہہ رہا ہے؟ محمد تو یہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے انی لأصدقه فيما هو ابعد من ذلك، وہ اس سے بڑی بات بھی کہہ دے تو میں تصدیق کرتا ہوں ایسے ہوا ہوگا۔ اس دن سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب مل گیا صدیق۔
سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی بات کی تصدیق کرنے والے صدیق ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچ لے کے آئی، وصدق بھی، اور وہ ہستی جس نے اس سچ کی تصدیق کر دی، یہی تو متقی ہے. اللہ نے ان کے لیے جنت میں وہ کچھ رکھا ہے جو یہ چاہیں گے. کون ہے جو سچ لے کے آئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے جو اس سچ کی تصدیق کرنے والے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 785، کائنات کے سرتاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر عثمان علی وطلحہ والزبیر، یہ صحابہ احد پہاڑ پہ حرا کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ اچانک پہاڑ لرزتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن حرا، اے حرا کی پہاڑی رک جاؤ، لرزنے سے رک جاؤ. فإنما عليك نبي وصدیق وشہید، ایک نبی تم پہ کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، ایک شہید کھڑا ہے. وہ صدیق کون تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. امام شعبی رحمہ اللہ 500 صحابہ کو دیکھنے والے فرماتے ہیں خص اللہ تبارک و تعالی ابا بکر الصدیق بأربع خصال لم يخص بها احدا من الناس. 4 خصوصیات اللہ ذوالجلال نے اس امت میں اگر عطا کی ہیں تو صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. سماه الصدیق ولم يسم احدا الصدیق غیرہ. اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کو صدیق کہلوایا اور کہا کسی اور کے حصے میں یہ لقب نہیں آیا. وهو صاحب الغار مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غار میں اگر محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھے تو سیدنا ابو بکر یہ کسی اور کے حصے میں ساتھ نہیں آیا. ورفیقہ فی الہجرہ، اور ہجرت میں آپ کی رکھوالی اور نگرانی کرنے کے لیے، ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے اگر ساتھ تھے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. وَأَمَرَهُ رسول اللہ بِالصَّلَاةِ وَالْمُسْلِمُونَ الشُّهُودِ. 1,44,000 صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور مدینہ میں جتنے صحابہ تھے سب تھے،
لیکن حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کو نماز پڑھائیے، تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ ایک چوتھا لقب جو قرآن مجید نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا ہے کہ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر اس سے بڑا متقی اللہ ذوالجلال نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اس دھرتی پہ سب سے بڑے متقی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے زندگی کا ایک ایک پل گزارنے والے ہیں، اور اللہ ذوالجلال ان قریب ان سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ایک پانچواں لقب بھی ہے اس ہستی کا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 3679، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تم تو جہنم سے آزاد ہو۔ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، اس دن سے ان کا نام رکھا گیا، یہ عتیق ہے، یہ تو جہنم سے آزاد کیے ہوئے۔ تعصب کا برا ہو، جس ہستی کو اس امت میں نبی کے بعد مقام حاصل ہے، آج اس ہستی کے بارے میں تبرہ بازی کی جاتی ہے، شرم و حیا کی حدود کراس کی جاتی ہیں، اور لکھنے والا مجرم لکھتا ہے ایک وقت آئے گا کہ ہم مدینے کو فتح کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اور سیدنا ابو بکر و عمر کو قبر سے نکال کے کوڑے لگائیں گے، والعیاذ باللہ۔ یہ امت کے کیسے خیر خواہ ہو سکتے؟ یہ امت کی خیر خواہی کیسے کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ہستی کے بارے میں یہ کہا ہو، ابو بکر و عمر کو دیکھا رضی اللہ عنہما، جامع ترمذی کی روایت ہے 3671، هذان السمع والبصر، لوگوں گواہ رہنا، جس طرح یہ دونوں آنکھیں، دونوں کانوں کی انسان کے جسم میں حیثیت ہے، یہ ابو بکر و عمر میری دونوں آنکھیں ہیں، یہ میرے دونوں کان ہیں۔ هذان السمع والبصر، یہ دو آنکھیں اور دو کان ہیں، اس قدر ان کی حیثیت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 815، ابو بکر و عمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر،
دین اسلام کے اندر جس طرح انسانی جسم میں آنکھوں کی حیثیت ہے، کانوں کی حیثیت ہے، دین کے اندر ابو بکر عمر کی یہی حیثیت ہے۔ اس حدیث کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آنکھوں سے نظر نہ آئے تو انسان کو نابینا کہتے ہیں، کانوں سے سنا نہ جائے تو بہرا کہتے ہیں۔ ان دو ہستیوں کے بارے میں زبان کھولنے والوں کو اتنی تو شرم آنی چاہیے، ان دونوں ہستیوں کو الگ کر دے تو اسلام کی روشنی آنکھوں کی اور اسلام کی سننا وہ کہاں سے آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر بول رہی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3795، نعم الرجل ابو بکر نعم الرجل عمر۔ لوگوں روئے زمین پہ سب سے بہترین شخص ابو بکر ہے، پھر ان کے بعد پوری امت میں سے سب سے بہترین عمر ہے رضی اللہ عنہما وارضاہما۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 3663، ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سب کو متوجہ کیا اور فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، میرے صحابہ کچھ پتہ نہیں میں کب تک زندہ ہوں، فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر، میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو ان دو کی اقتداء کرنا۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اشارہ کیا، ابو بکر کی بات ماننا اور پھر عمر کی بات ماننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، ہر نماز کے اندر ہم رستہ مانگتے ہیں، انبیاء کے بعد تو صدیق کا رستہ مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما، اس پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان ہستیوں کا راستہ نصیب فرما جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام اللہ نے کن پر کیا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ انبیاء کا راستہ چاہیے، اللہ صدیقین کا راستہ چاہیے۔ صدیقین میں سب سے پہلے صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ شہیدوں کا راستہ چاہیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید، سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہما وارضاہما شہید۔ خلفائے راشدین کا راستہ چاہیے، صالحین کا راستہ چاہیے۔ اس دھرتی پر روئے زمین پہ سب سے نیک لوگ آئے تو صحابہ، جیسے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کانوا ابر الناس قلوبا، اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں سے بڑھ کے کسی کو نیک دل عطا کیا ہی نہیں ہے، ان سے بڑھ کے کوئی نیک نہیں۔ امام شنقیطی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی کو اللہ نے عقل دی ہو تو ضرور کہے گا کہ جب تک صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں کرتے ہماری نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ہم راستہ اس کا مانگتے ہیں کہ صدیقین کا راستہ دیجئے، اور سب سے پہلے صدیق اس امت کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول بیمار ہوتے ہیں، آپ نے حکم دیا مرو من یصلی للناس، حکم دیجئے کون ہے جو نماز پڑھائے لوگوں کے لیے؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تو ہے نہیں، عمر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کی، جب آواز سنی فرمایا این ابو بکر، میرے صحابہ ابو بکر کدھر ہیں؟ جواب ملا وہ تو تھے نہیں۔ نماز ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ یأبی اللہ ذلک والمسلمون، یأبی اللہ ذلک والمسلمون لیصلی للناس ابن ابی قحافہ، نماز پڑھائیں تو ابو بکر صدیق پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام گیا، وہ آئے اور آ کے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 690، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلایا، کہا کچھ چیز لاؤ میں لکھ دوں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، لا یختلف فی، جس میں اختلاف نہ ہو۔ جب وہ لینے گئے تو آپ نے فرمایا اب اللہ والمؤمنون ان یختلف علیک یا ابا بکر، اے ابو بکر امت کا کوئی بھی مومن تجھ پہ اختلاف نہیں کرے گا۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت لمحہ فکریہ ہے، جو دعویٰ بھی کرے کہ مسلمان ہیں پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت پر اعتراض بھی کریں اور اختلاف بھی کریں، مومن اختلاف نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی، صحیح بخاری کی روایت ہے 3655، ہم اللہ کے رسول کی زندگی میں بیان کیا کرتے تھے کون ہے بلا صحابہ میں سب سے افضل، سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبھی صحیح بخاری پکڑ کے پڑھ بھی لیا کرو، سمجھ آئے کہ اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ اس ہستی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ، لوگ اس روئے زمین میں سب سے بہترین، سب سے بڑے سردار اور اللہ کے رسول کے سب سے پیارے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3671، علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے نے کیا کہا، میں نے اپنے باپ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جان اس دنیا میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے فرمایا ابو بکر، بیٹا اس زمین پہ سب سے بہترین نبی کے بعد ابو بکر ہے۔ قلت ثم من، ان کے بعد کون؟ قال ثم عمر، ان کے بعد روئے زمین میں سب سے بہترین عمر ہیں۔ ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں
میں جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا میں نے یہی سوال کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جواب دیا اور ساتھ یہ فرمایا لا يجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے، مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کی نفرت جمع نہیں ہو سکتی، یا وہ مومن نہیں ہے، اگر مومن ہے تو میری محبت کے ساتھ ابو بکر و عمر کی نفرت رکھنے والا دل مومن نہیں ہو سکتا۔ بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے پتا چلا ہے کہ لوگ مجھے افضل کہتے ہیں، مجھے اگر پتا چل گیا کہ کسی نے فلاں نے کہا ہے لجلدتہ جلد المفتری، میں اتنے کوڑے لگاؤں گا جتنا بہتان باندھنے والے کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں ما احد اعظم عندی یدا من ابی بکر ووسانی بنفسه وماله وانکحن ابنته، ابو بکر سے بڑھ کے کوئی مجھ پہ احسان کرنے والا نہیں۔ جب لوگ جھٹلا رہے تھے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی، جب لوگ محروم کر رہے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لے کے آ گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں بئر عریس کے پاس، صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو بجوایا، دیکھو دروازے پہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے جواب دیا ابو بکر ہیں، کہا دروازہ کھولو اور کہہ دو تم جنتی ہو۔ پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، سب کو، پھر سیدنا علی آئے، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، بلکہ فرمایا هذان سیدا کہور اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما۔ جامع الترمذی کی روایت ہے، روایت کرنے والے بھی سیدنا علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ابو بکر و عمر بھی ساتھ تھے، مجھے اللہ کے رسول نے بلایا، سیدنا علی روایت کرتے ہیں اور کہا یہ دونوں ابو بکر و عمر قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد جنت میں جتنے بوڑھے مسلمان جائیں گے ان تمام بوڑھے مسلمانوں مومنوں کے سردار ہوں گے تو ابو بکر و عمر ہوں گے۔ علی ان کو ابھی بتانا نہیں ہے تم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 1897، جو روزہ رکھے گا قیامت کے دن اسے بلایا جائے گا باب الریان سے، جو صدقہ کرے گا اسے بلایا جائے گا باب الصدقہ سے، جو جہاد کرے گا اسے بلایا جائے گا باب الجہاد سے، جہاد کے دروازے سے، جو نمازی ہوگا اسے بلایا جائے گا باب الصلاۃ سے۔ سوال کیا اللہ کے رسول سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ کے رسول جنت کے تو یہ 8 جو دروازے ہوں گے، جو نیکی کرے گا وہ تو اس دروازے سے آئے گا، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کو 8 دروازوں سے ہی آواز آ رہی ہوگی ادھر آ جاؤ؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم۔ ابو بکر مجھے امید ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے اگر کھول دیے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے لیے ہوں گے، جو باقی اس طرح تیری پیروی کرنے والے، صدیق کی صداقت کا اعتراف کرنے والے
اور میری شریعت کو ماننے والے جتنے لوگ بھی آئیں گے 8 دروازے جن کے لیے کھولے جائیں گے ان میں صفِ اول کے آپ ہی تو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، جس طرح زمین پہ بیٹھے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بہت اونچا ستارہ ہے، ٹمٹما رہا ہے، فی افق السماء، جنت میں اتنا بلند مقام لوگوں سے ان ہستیوں کا ہوگا جن ہستیوں کا نام ہے ابو بکر و عمر، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرْ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال اس ہستی کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سب سے افضل وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی بتوں کی پوجا نہ کی، اسلام سے پہلے بھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات پہ ہر وقت لبیک کہا۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا، ما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2382، میرے صحابہ میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ خوخت ابی بکر سب دروازے مسجد نبوی میں آنے والے بند کر دو، لیکن جس دروازے سے سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں یہ دروازہ بند نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، مسائل پوچھتی ہے، مسائل پوچھنے کے بعد کہتی ہے، اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو میں کس سے پوچھوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ جانا۔ ہر وقت خیر میں سبقت لے جانے والے، حکم ہوا کہ لاؤ اللہ کے دین کے لیے مال۔ عمر نے سوچا آج تو میں سبقت لے جاؤں گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آدھا مال گھر کا اٹھا کے لے آئے، آ کے دیکھا، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا کہ کیا لائے اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا لے آیا ہوں۔ کہا چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ قال حب اللہ ورسولہ، گھر تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی چھوڑ کے آیا ہوں، سب کچھ لے آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے اس دن سمجھ آ گئی کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی بھی سبقت نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت جب لگی، مصطح بن اساسہ یہ وہ شخص ہے جس کو مہانہ دیا کرتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اس تہمت میں شریک ہو گئے کسی نہ کسی طرح۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری ہی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیوی پر تہمت لگانے میں یہ بھی شریک، میں خرچ نہیں دوں گا۔ آیت نازل ہوئی، کیا تم پسند نہیں کرتے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم،
کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رونے لگ گئے. کہا اللہ ہم پسند کرتے ہیں کہ تو معاف کر دے، میں جب تک زندہ ہوں اس کا خرچ بند نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو آج روزے دار ہو، کوئی ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو، کوئی ہے جس نے جنازہ پڑھا ہو، کوئی ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہو. چاروں سوالوں کے جواب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا. آپ نے فرمایا یہ چاروں خصلتیں جس میں جمع ہو جائیں، مجتمعت هذه الخصال قط في رجل الا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کس طرح حرام سے بچتے تھے، کیسا تقوی تھا. غلام نے کھانا پیش کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے 3842، کھانے کا ایک لقمہ لیا، پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ کہا اسلام سے پہلے میں نے کہانت کی تھی. کہا تم کہانت جانتے تھے؟ کہا نہیں، دھوکہ دے کے شرینی اس کی آج پہنچی ہے. اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور قے کرنا شروع کی. دیکھنے والے پریشان ہیں، ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ نکال دیا. کہا لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، اگر اس لقمے کے ذرات کو نکالتے نکالتے میری جان بھی نکل جاتی تو میں اسے بھی نکال دیتا. حرام کا ایک ذرہ میں اپنے پیٹ میں نہیں لے جا سکتا. ایسی ہستی جس کو اللہ ذوالجلال نے صدیق کہا، یہ آپ کی فہم و فراست تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا. وہ سب لوگ جو پریشان تھے مطمئن ہو گئے. یہ آپ کی ہی فہم و فراست تھی. مسلمانوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہوگی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کی تدفین وہاں ہوتی ہے. مسلمانوں کو یہاں بھی سنبھالا دیا. پھر مسلمانوں نے مل کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. وہ بکھری ہوئی امت جو پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا، کہ نبی تو اللہ کے پاس چلے گئے. ان کے اندر سکون پیدا کرنے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی خطبہ، جس کو سنتے ہی صحابی کہتے ہیں یوں لگ رہا تھا کہ یہ آیت پہلی مرتبہ سنی ہے، حالانکہ پہلے نازل ہو چکی تھی. جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، حالات بگاڑنے والے بلوائیوں نے بگاڑنے چاہے. نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب، اس نے بھی پرپرزے کھولنا شروع کیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اب حالات کیا ہیں. کہا جس بات کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے اس میں فرق نہیں آنے دوں گا. جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں جہاد کروں گا. اور جہاد کیا اور سرکوبی کی، قلقمہ کیا، بلوائیوں کو بھی ٹھکانے لگایا اور صحابہ کو بھیجا. مسیلمہ کذاب کو بھی عبرتناک طریقے سے جہنم واصل کروایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا تھا لوگو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. جو اللہ کے رسول کی عبادت کرتا تھا یاد رکھنا وہ اپنے رب کے پاس جا چکے. جو رب کی عبادت کرتا ہے یقین کر لو وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ذہانت تھی اور ایمانی قوت تھی کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کے لشکر کو روانہ کیا. کائنات نے یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، چشم فلک میں 1400 سال گزر گئے، دوبارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ لشکر کے جو چیف بنائے گئے اسامہ
کہا یہ اللہ کے رسول نے کمانڈر بنائے تھے، میں بھی ان کی ہی سرپرستی میں ساتھ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے نفاق کا فتنہ اٹھا، اس کی سرکوبی کی، ارتداد کا فتنہ اٹھا، دلیری سے اس کا مقابلہ کیا۔ منکرین ختم نبوت آئے، ٹیبل ٹاک نہیں کی، کہا میں جرت سے اس کا جواب دوں گا، اور پھر منوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا۔ لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال بھی رفع ہونا چاہیے، جب 70 قراء شہید ہو گئے، پہلے احد میں صحابہ شہید ہوئے، پھر بئر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے جو لوگوں نے دھوکے سے بلا کے شہید کیے، پھر 70 قراء منکرین ختم نبوت کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ سیدنا عمر آئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہنے لگے اگر قراء اسی طرح شہید ہوتے گئے، کہیں قرآن وہ ختم نہ ہو جائے، وہ لوگ جو پڑھنے پڑھانے والے وہ تو شہید ہو رہے ہیں۔ کہا وہ تو اللہ ہی محافظ ہے۔ اللہ نے شرح صدر کیا، عمر اور زید ابن ثابت کو بٹھایا کہ بلاؤ لوگوں کو جس کے پاس لکھی ہوئی آیت ہے، جس کو زبانی یاد ہے، 2 گواہ لیتے آئیں اور قرآن لکھتے جاؤ۔ اقعد على باب المسجد فاكتباه ومن جاءكم بشيء من شاهدين، جو 2 گواہ لے کے آ جائے لکھ لینا۔ پورا قرآن لکھا گیا سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، پھر اس کا نام مصحف رکھا گیا۔ یہی مصحف، یہی صحیفے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل ہوئے۔ سیدنا ابوبکر کی وفات کے بعد انہی صحیفوں کو پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھجوایا گیا۔ سیدنا عمر کی شہادت کے بعد پھر سیدنا عثمان کے زمانے میں جب فتنہ اٹھا، کچھ نئے لوگ مسلمان ہونے والے کہنے لگے میری قرأت ٹھیک ہے، دوسرے نے کہا میری قرأت ٹھیک ہے، تو سیدنا عثمان نے 3 کام کیے۔ وہ صحیفے منگوائے جو ابوبکر صدیق کے زمانے میں لکھے گئے، صحابہ کو اکٹھا کیا، 12,000 صحابہ سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں سچ بتاؤ کس نے سنا ہے کہ یہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا؟ صحابی کہتے اتنے لوگ کھڑے ہوئے کہ ان کا شمار ممکن نہیں تھا۔ نقل کرنے والے نقل کرتے ہیں 12,000 صحابہ نے یہ کہا، اور خود بھی سیدنا عثمان کہنے لگے میں ممبر پہ گواہی دیتا ہوں میں نے بھی یہی بات اللہ کے رسول سے سنی۔ پھر ایک کمیٹی بنائی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور 2 صحابہ کی، جنہوں نے پھر 6 مصاحف تیار کیے اور ان کی نقلیں تیار کر کے مکہ، مدینہ اور کوفہ، بصرہ اور شام میں بھجوائیں، اور آج تک یہ قرآن جس طرح اللہ کے رسول پر نازل ہوا اسی طرح محفوظ ہے۔ سب سے پہلے قرآن پہ جمع کرنے والے اور قرآن کو جمع کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آخر 22 جمادی الثانی 63 برس کی عمر میں یہ صحابی اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب خلیفہ بنائے گئے تو سر پہ کپڑے رکھے اور بازار جا رہے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہاں اپنا کاروبار کرنے؟ کہا اب تو آپ خلیفہ بن گئے، کاروبار کیسا؟ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے اخراجات پورے کریں۔ کہا وہ کام تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ ذمہ داری ہے، لیکن بچوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ کہا وہ ہماری اب ذمہ داری، زندگی کے آخری سانسوں میں ہے۔ بلایا، کہا دیکھو جب سے میں خلیفہ بنا ہوں میرے مال میں اضافہ کیا ہوا ہے۔ بیت المال کے ذمہ دار سے پوچھا کہ سال گزرا ہے، یہ کچھ کھانا بچ گیا ہے، لگتا ہے تیرا حساب و کتاب ٹھیک نہیں ہے، یہ واپس بیت المال میں ڈالو۔ جب جا کے دیکھا تو ایک غلام ہے
جو بچوں کی دیکھ بھال کرتا، اور ایک اونٹنی تھی جو پانی باغ کو دینے کے لیے استعمال ہوتی۔ کہا میں تو جا رہا ہوں، یہ دونوں چیزیں پہنچا دو، جو خلیفہ بنے گا اسے دے دینا۔ جب دنیا سے جانے لگے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا تو کتنی چادروں میں؟ جواب دیا کہ 3 چادروں میں۔ کہا ایسا کرو، میرا لباس دھو کے مجھے اس میں ہی کفنا دو، کسی کے کام آ جائے گا یہ کپڑا، میں اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلے گئے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں ما اظن رجلا ينتقص ابا بکر وعمر يحب النبی، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو شخص ابو بکر و عمر کی عیب جوئی کرتا ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ مسروق کہتے ہیں ابو بکر و عمر کی محبت اور ان کی فضیلت کو پہچاننا سنت ہے۔ سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کی فضیلت اور ان کی محبت سنت ہے، کہا سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ امام ابن الجوزی فرماتے ہیں كانوا يعلمون اولادهم حب ابا بکر وعمر كما يعلمونهم السور من القرآن۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا، جس طرح وہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی صورتیں سکھایا کرتے، اسی طرح ابو بکر و عمر کی محبت سکھایا کرتے۔ محمد ابن علی بن حسن فرماتے ہیں من جہل فضل ابی بکر و عمر فقد جہل السنہ، جو ابو بکر و عمر کی فضیلت سے جاہل ہے سمجھ لو وہ حدیث و سنت سے جاہل ہے۔ یہاں ایک سوال چھوڑ کے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، سلف صالحین تو 1400 سال کی تاریخ بتاتی ہے، قرآن مجید کی صورتوں کی طرح ان ہستیوں کی محبت سکھایا کرتی۔ آج تعصب کا برا ہو، اس دھرتی پہ کون ہیں وہ پہچانیے، جو بچپن سے ہی بچے کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں ضربک ابو بکر و عمر، تجھے ابو بکر و عمر نے مارا ہے، گالی دو۔ جو اسی طرح گالی دیتا جوان ہوتا ہے وہ محبت کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیے جنہوں نے اپنے دل میں بغض پالا ہے وہ ابھی تک اسی پہ قائم ہیں۔ سچے مومن وہ ہیں جو اللہ کے بعد اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے رسول کے بعد اگر محبت کرتے ہیں تو صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان صحابہ کی محبت نصیب فرما اور ان جیسی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے ساتھ ہی جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔